بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ایک بڑا دل سوز واقعہ جو ہے پیش آیا جب ایک اور اوورسیز پاکستانی جو یہاں سے مانچسٹر سے اسلام آباد کل صبح ہی پہنچا تھا، وہ بھی گھر بھی نہیں پہنچا، اپنے رستے میں تھا ایئرپورٹ سے نکل کے، تو اس کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سارا دن بڑا دل پریشان بھی رہا، میں سٹوری پہ کام بھی کرتا رہا، پاکستان میں بھی رابطے ہوئے، اس کی فیملی سے یہاں پہ رابطہ ہوا، اس کی فیملی سے پاکستان میں رابطہ ہوا، اتھارٹی سے پاکستان میں رابطہ ہوا۔ بہت دل کر رہا تھا اس پہ ایک ویلاگ کرنے کا، لیکن کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز مکمل نہیں تھے، مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے انتظار کیا۔ میں نے کہا جب تک کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں کرتا، کسی جگہ پہ بھی کوئی غلطی کوتاہی یا مس انفارمیشن جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ سو واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس کے چچا اور باقی فیملی یہاں پہ تھی، اس کے پیرنٹس جو تھے وہ پاکستان میں تھے۔ تقریباً 45 سالہ شخص جو ہے، جس کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال کے ساتھ ایک ملکہ گاؤں ہے بہاری، وہاں سے اس کا تعلق تھا۔ یہاں پہ وہ روچڈیل میں مانچسٹر کا ایک نواحی علاقہ ہے، اس میں رہائش پذیر تھا۔ تو اس نے وہاں پہ اپنی جو پیرنٹس تھے ان کو بتایا بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں، سرپرائز دینے کے لیے گیا۔ اور اس کا کوئی کزن تھا راول پنڈی میں، ڈھوک چودھریاں میں غالباً وہ رہتا تھا، تو اس کو اس نے کہا کہ مجھے پک کرنا ہے اپنے ایئرپورٹ سے۔ اس کو ایئرپورٹ پہ پک کرنے گیا، یہاں سے پرسوں رات کو وہ نکلا اور کل صبح جو ہے وہ پہنچا وہاں پہ ایئرپورٹ سے نکل کے۔ تو ایک مہران گاڑی ہے بتایا جاتا ہے جس میں یہ دونوں جا رہے تھے، تو پشاور روڈ کا علاقہ ہے، رینج روڈ، وہاں پر کچھ پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکو جو تھے، انہوں نے ان کو روکا، پہلے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے، اور اس کرنے کے بعد اس کے فرنٹ میں اس کے پاس ایک بیگ تھا، ہینڈ بیگ جو ہوتا ہے، وہ انہوں نے جو ہے جب کھینچنے کی کوشش کی تو اس نے ریزسٹ کیا اس پہ، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو گولی ماری اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ کزن اور دیگر لوگ جو تھے وہ اس کو لے کے ملٹری ہاسپٹل اس کے بالکل پاس ہی لگتا ہے، وہاں پر لے کے آئے، اور جہاں پہ اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ رات کو میں مانچسٹر میں تھا، وہاں پر مانچسٹر کی کمیونٹی سے بھی اس بارے میں بات کی۔ ہر شخص جو ہے نا اس پہ بڑا ایک تو وہ پریشان تھے، فکر مند تھے، تشویش جو ہے ان میں پائی جاتی تھی، ساتھ ہی ساتھ سوالیہ نشان جو ہے نا وہ بھی وہ یہ بہت چھوڑ گیا۔ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہوا تو بتائیں ہم اپنے بچوں کو کس طرح کنونس کریں، کس طرح انہیں ادھر لے کے جائیں۔ پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ پہ، پی آئی اے کے ایشوز اپنی جگہ پہ، ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں، پھر اس کے بعد فیئرز کا ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ آج سے کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے تک جو فلائٹ 450-500 پاؤنڈ کی ہوا کرتی تھی، اب وہ 1000-1200 پاؤنڈ کی جو ہے ہوگی، اور پیک ٹائم پہ تو وہ 1500-2000 پاؤنڈ تک بھی چلی جاتی ہے۔ سو یہ سب ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، اب سے تقریباً سال ڈیڑھ قبل جو ہے لیڈز کے ایک رہائشی جو راول پنڈی میں اپنے بھائی کی ڈیتھ پہ یہاں سے باڈی کے ساتھ گیا، ان کا بری طرح جو ہے بڑے بے ایمانہ طریقے سے ان کا قتل کر دیا گیا۔ سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، ہم نے بھی اپنی آواز یہاں سے اٹھائی، اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی یقین دہانی کراتی ہیں۔ ہمارے کلیگ بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں، عدیل وڑائچ صاحب دنیا نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بڑے پرومپٹلی جو ہے ود ان منٹس اسلام آباد راولپنڈی پولیس کا جو موقف تھا، ان کے جو ترجمان ہیں وہ بھی ہمیں لے کے دیا۔ ان کا بھی یہی جو ساری انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے یہ اس میں تھی۔ پولیس کا وژن یہ تھا کہ اس طرح جو ہے انہوں نے روکا، پرچہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے، ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو پولیس ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ ان کے جو راولپنڈی والا گھر ہے ادھر بھی گئے، انہوں نے ان سے تعزیت بھی کی اور انہوں نے یقین دلایا کہ اس معاملے کی تحقیقات جو ہیں بالکل فری اینڈ فیئر کی جائیں گی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ایسے واقعات جو ہے وہ کب تک ہوتے رہیں گے، اوورسیز پاکستانیز کو کب جو ہے تحفظ مکمل طور پر فراہم کیا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو سارے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور بڑی ایک جو ہے نا ایک سیڈ سا انوائرمنٹ تھا۔ کل سارے لوگ جو ہے نا اس واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے، اسپیشلی کیونکہ میں مانچسٹر رات کو ایک کمٹمنٹ تھی ادھر تھا، تو ادھر پولیٹیکل لوگ بھی، میڈیا کے لوگ بھی، جتنے لوگ ہیں وہ بڑے اس واقعے کو لے کے اداس بھی تھے اور کنسرنڈ بھی تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیملی ہے اس کی ان کو صبر دے اور انصاف جو ہے انہیں مل سکے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔